علامہ کمیل مہدوی سے، آپ کی شخصیت کو اگر بزبان احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جائے تو آپ کس مقام پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی قد رزقت حبہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بطور رزق خدیجہ کی محبت عطا فرمائی، یہ حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو خاتون جنت ہے سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کی اپنی جنت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے، کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات، فاطمہ کی ماں ہیں۔ تمام ازواج رسول رضی اللہ عنہن وہ امہات المومنین ہے بنص قرآنی۔ حضرت خدیجہ بھی ام المومنین ہے، لیکن فقط وہ مومنین کی ماں نہیں ہے، وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ واہ واہ۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں نسل رسالت کی بقا کی ضامن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد و نعمت عطا فرمائی، جن کا ذکر قرآن میں فرمایا سورہ ضحیٰ میں، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ سبحان اللہ، کہ صبح کے اجالے کی قسم، رات کی قسم، جب اس کی تاریکی چھا جائے، آپ کو نہ کبھی ہم نے چھوڑا ہے اور نہ کبھی آئندہ کبھی مستقبل میں تنہا چھوڑیں گے، بلکہ آپ کا جو انجام ہوگا وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا، اور آپ کو ہم وہ عطا کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس کا ذکر قبلے کی آیت میں بھی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو مصطفیٰ کی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اس نے چاہی ہے وہ، سبحان اللہ۔ یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو بغیر مصطفیٰ کے رب تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ان کے وسیلے کے بغیر تو کسی صورت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے تو کیا میں نے آپ کو نہیں پالا؟ جو کہ حضرت عبدالمطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا، تو کہا کیا میں نے نہیں پالا آپ کو؟ تو اللہ نے اس عمل کو اپنی طرف نسبت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ غیر معروف تھے، ہم نے آپ کو معروف بنایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے آپ کو غنی بنایا۔ فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال سے غنی بنایا تھا، لیکن کہا کہ میں نے غنی بنایا آپ کو۔ تو یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، وہ تو انبیاء تو ہیں فقط 1,24,000، لیکن شان یہ ان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اپنا کام کہا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ تو یہ جو وہ شان تھی نا، وہ اللہ سبحانہ آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جی جی سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کنیز خاص کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ان کے مال سے حضور غنی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے غنی بنایا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر شوہر اور زوجہ کی بات ہو نا، دیکھیں شوہر اور زوجہ کا رشتہ وہ ہوتا ہے، اس کائنات میں پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور زوجہ کا بنایا ہے، ماں باپ کا نہیں بنایا۔ حضرت آدم حضرت حوا کا رشتہ جو پہلا رشتہ ہے وہ بنایا ہے۔ تو اس میں بڑے الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو جو خاتم المرسلین کے سکون کا باعث ہیں وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب تو اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں قرآن میں رکھ لی، چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور زوجہ دونوں شر پر ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور زوجہ دونوں خیر پر ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر خیر پر ہو زوجہ شر پر ہو، کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر شر پر ہو زوجہ خیر پر ہو۔ اب دونوں شر پر ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، عنہ مالہ وما کسب، ماشاءاللہ، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تو ابو لہب کا بھی ذکر کیا، ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کیا، دونوں پر نفرین، دونوں شر پر ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ شوہر شر پر ہے، زوجہ خیر پر ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال دی۔ کتنی خوبصورت باتیں، یہاں مومن عورتوں بھی نہیں کہا، مومنوں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال ہے کہ جو انہوں نے فرعون کے محل میں بھی حق کی پاسداری کی اور فرماتی تھی کہ پروردگار میں فرعون کے محل میں تو ہوں لیکن تو میرے پاس جنت میں اپنے پاس گھر عطا کر، مجھے وہاں تو گھر عطا کر۔ ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے بچا لے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور فرعون سے لوطاد یاد بھی کیا پھر جی اس کے بعد ان کو میخیں گاڑی گئیں، اور کیا عظیم الشان قربانی ہے خاتون کی۔ حضرت آسیہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ایک خاتون روحانیت اور معنویت اور تقویٰ میں ایک بلند مقام پر ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو۔ واہ،
سبحان اللہ. خاتون ہیں لیکن اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہیں سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ نبی تھے. اس کے علاوہ کوئی اور مثال مومنوں میں ایسی نہیں جو حضرت آسیہ جیسی ہو سلام اللہ علیہ. دوسری طرف برعکس مثال بھی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. شوہر خیر پر زوجہ شر پر ہے. حضرت نوح، حضرت لوط لوط علیہ السلام، حضرت نوح اولو العزم نبی، لیکن دونوں کی بیویاں وہ کافروں کے لیے مثال ہیں. اور یہاں پر بھی کافر عورتوں نہیں کہا، جی کافروں کے لیے مثال ہے جی کہ حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں. جی کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کا یہ تو ہمارے دونوں نیک بندوں کی نبی کی بیویاں تھیں. جی. فخانتاہما، ہاں. لیکن ان دونوں کو نبی کی بیوی ہونا بچانے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی کے دین کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا وہ جو رشتہ ہے وہ انہیں نہیں بچائے گا. صحیح. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب اس کے بعد جو دونوں خیر پر ہیں، ہائے 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 ہائے. ایک مثال تو آج ہے کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن مجھے اجازت دے کہ میں ایک اور مثال آپ سے ذکر کروں جو علامہ جلال الدین سیوطی جی. علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب تفسیر در المنصور میں ان آیات کی تعویل میں اس کو ذکر کیا ہے بنص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ رحمان کی آیتیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا لا یبغیان یبغیان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو سمندر ملا دیے ہیں. ماشاءاللہ. ایسے سمندر کے درمیان میں ایک برزخ ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ علی اور فاطمہ ان سے مراد ہیں بنص حدیث رسول، اور درمیان میں برزخ ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لولو اور مرجان اللہ نے خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام لولو ہیں، مرجان امام حسین علیہ السلام. بہت خوب. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں. میں علامہ